پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا، میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں۔ کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، زہر دیا گیا۔ اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی۔ ہاں، ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا، الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں۔ مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی، شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں، اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے۔ تو مقدام بن مادی کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل، ایک مرد نے کہا۔ وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے، قال معاویہ، معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے۔ وہاں ایک چمچہ بیٹھا تھا امیر شام کا، اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی تھی، کچھ شرائط تھیں، تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں، جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ، سوائے ایک خمس ملتا تھا، باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا۔ تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرب نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں۔ اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے، ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور اینڈ پہ پتا انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن ابن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اب یہ ساری کی ساری عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں جب کروائی میرے شام نے، تو انہوں نے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مال و دولت مقدام کو بھی دو، ان کے ساتھیوں کو بھی دو۔ تو مقدام کو جو انہوں نے گفٹ دیے وہ وہی انہوں نے غریب لوگوں میں ادھر ہی تقسیم کر دیے۔ بعد میں پھر امیر شام نے پوچھا کہ وہ گفٹس کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ مقدام نے تو سب کچھ یہیں پہ تقسیم کر دیا۔ تو انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہاں مقدام تو پھر مقدام ہے نا، یعنی وہی جو حکمرانی کی مجبوریاں ہیں جڑی ہوئی وہ مجبور کرتی ہیں۔ کہاں بنو عباس نے شیعان علی کو استعمال کیا بنو امیہ کو الٹنے کے لیے، اور جب حاکم بنے تو بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ یہ بس ایک کرسی کا تقاضا تھا، یہ جس کے نیچے جاتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔